السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبریں لے کر میں ہوں شہباز چودھری۔ ناظرین، سعودی عرب میں تاریخ کا سب سے ہولناک سیلاب آنے کی پیش گوئی کر دی گئی۔ پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس خبر نے شدید بے چینی پیدا کر رکھی ہے کہ جس کے مطابق امریکی بحریہ نے وارننگ جاری کی ہے کہ مارچ کے مہینے میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں موسلادھار اور طوفانی بارشیں ہوں گی، جن کے باعث خصوصاً سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر سیلاب کا امکان ہے۔ امریکی بحریہ سے منسوب اس خبر پر خصوصاً نشیبی علاقوں کے رہائشی بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ رواں ماہ کے دوران سعودی عرب میں سیلاب کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہیں۔ مارچ کے مہینے میں موسلادھار بارشوں کا کوئی امکان نہیں موجود ہے۔ اس ماہ کے دوران جن سعودی علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں وہ بھی معمول سے بہت کم ہوئی ہیں۔ محکمہ کی جانب سے صارفین کو تاکید کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ صارفین خبروں کی تصدیق کے لیے متعلقہ محکموں سے رابطہ کریں۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد نے مخالفین کو خاموش کرانے کی خفیہ مہم کی منظوری دے ڈالی۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے ایک سال قبل سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے مبینہ طور پر اپنے مخالفین کو خاموش کرانے کی خفیہ مہم کی منظوری دی تھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سعودی دستاویزات کو پڑھنے والے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مہم کے تحت مبینہ طور پر سعودی عوام کی نگرانی، اغوا، حراست میں رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں تشدد کا نشانہ بنانا بھی شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق سعودی عرب نے اس منصوبے کو سعودی ریپڈ انٹرونشن گروپ بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ خفیہ مشن اسی ٹیم کے اراکین نے انجام دیے جنہوں نے اکتوبر میں استنبول کے سعودی سفارت خانے میں جمال خاشقجی کو بھی قتل کیا تھا، اور دعویٰ کیا کہ صحافی کا قتل اپنے مخالفین کی آواز کو دبانے کی مہم کا حصہ تھا۔ یاد رہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھنے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر سعودی عرب کو دنیا بھر سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور امریکی سینیٹرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں۔ البتہ انہوں نے اس تجویز پر عمل نہیں کیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان نے سینیٹرز کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ہیں۔ البتہ سعودی عرب اس سے انکار کرتا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر سعودی عرب نے کہا تھا کہ اسے جمال خاشقجی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تاہم عالمی سطح پر دباؤ بڑھنے کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ سعودی صحافی استنبول میں سعودی سفارت خانے میں ایک لڑائی کے دوران مارے گئے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سعودی عرب میں بدنام زمانہ سرگرمیوں میں ملوث انٹرنیشنل گینگ پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں ایک بدنام زمانہ گینگ کو پکڑ لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس گروہ میں مقامی اور غیر ملکی افراد بھی شامل تھے جو مملکت میں بدکاری، جیل سازی اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایک درجن سے زائد افراد پر مشتمل گینگ بہت ہوشیار تھا۔ ان کا ایک کاروبار سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانا بھی تھا، جس کے بدلے میں یہ بطور کمیشن اچھی خاصی رقم بٹورتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بین الاقوامی مجرم گروہ معصوم خواتین سے جنسی زیادتی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ کئی خواتین کی جانب سے ان کے خلاف اجتماعی زیادتی اور جنسی ہراسانی کی شکایات بھی درج کی گئیں۔ یہ گروہ شراب فروشی کے دھندے میں بھی ملوث تھا، جبکہ منشیات کی اسمگلنگ میں بھی اس کا نام پیش تھا۔ کئی بار انہوں نے اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو بھی مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ اس گروہ کے ارکان بہت شاطر تھے اور کئی بار پولیس کی جانب سے چھاپوں کے دوران بچ کر نکل جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے تھے۔ بلاخر سعودی پولیس کی دن رات کی محنت سے یہ گروہ قابو آ ہی گیا۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا۔ سرکاری استغاثہ کی جانب سے گروہ کے گرفتار شدہ ارکان سے تفتیش جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی صحافیوں کی۔ سعودی صحافیوں نے اسرائیلی دہشت گرد کی سزائے موت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی مساجد میں چند روز قبل ہونے والی سفید فام دہشت گردی کی واردات پر مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس واقعے میں 50 سے زائد معصوم مسلمان شہادت کے درجے پر سرفراز ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں جہاں عوام کی جانب سے قاتل کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہاں سعودی صحافیوں اور ادیبوں نے بھی شفاق قاتل کو عبرتناک سزا کی مانگ کی ہے۔ سعودی قلمکاروں کا کہنا ہے کہ اس انسانیت کش واردات میں ملوث آسٹریلوی قاتل کو عمر قید کی سزا دینا کافی نہیں ہوگا۔ لگتا یہی ہے کہ اس قاتل سے پوچھ گچھ کے بعد اسے چند برس یا عمر قید کی سزا دینے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ اگر فیصلہ مسلم امہ کی خواہشوں کے برعکس آیا تو اس سے بے چینی جنم لے گی اور انتہا پسندانہ جذبات میں اضافہ ہوگا۔ بدقسمتی سے مغربی دنیا میں اس واقعے کو اتنی کوریج نہیں دی گئی جتنی کہ دینی چاہیے تھی، اور اسے دہشت گردی کی بجائے قتل عام کا نام دیا جا رہا ہے۔
اس حوالے سے الجزیرہ کے کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کار خالد المالک نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ ہولناک دہشت گردی عیسائیوں کے گرجا گھر یا یہودیوں کی عبادت گاہ میں ہوتی تو تب بھی میڈیا کا رد عمل بہت ہلکا ہوتا۔ الجزیرہ کے ہی ایک اور صحافی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کی واردات انجام دے تو پھر اسے مغربی میڈیا بہت زور شور سے اچھالتا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ میں ہونے والے واقعے کو بہت کم کوریج دی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کویت کی۔ کویت میں مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ پر اقامہ تجدید کا اسٹیکر اب نہیں لگے گا۔ کویتی وزیر داخلہ کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ سے غیر ملکیوں کے پاسپورٹ پر اقامہ کا اسٹیکر چسپاں نہیں کیا جائے گا۔ کویت میں مقیم تارکین بیرون ملک سفر کی صورت میں اقامہ کارڈ کا استعمال کریں گے۔ انہیں بیرون ملک جانے یا کویت آنے کے لیے اپنے ساتھ پاسپورٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ 11 مارچ 2019 سے لاگو کیا جائے گا۔ کویت کے تمام ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اقامہ کی تجدید کی تفصیلات سسٹم میں موجود ہوں گی۔ غیر ملکی ملک سے باہر جاتے وقت بطاقہ مدنیہ یعنی کویتی اقامہ ساتھ لے جانے کے پابند ہوں گے۔ یہی بطاقہ مدنیہ ان کے لیے پاسپورٹ کا کام بھی دے گا۔ اقامہ کی تجدید کرانے والے غیر ملکی اس بات کا یقین کر لیں کہ ان کے کوائف کا اندراج بطاقہ مدنیہ میں ہو گیا ہے، جبکہ وہ غیر ملکی جنہوں نے 11 مارچ سے پہلے اپنے اقامے کی تجدید کروائی ہے اور وہ جن کے پاسپورٹ پر اسٹیکر چسپاں ہیں، ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بطاقہ مدنیہ نکلوانے تک اسی اقامہ اسٹیکر والے پاسپورٹ پر سفر کریں۔ صرف وہی غیر ملکی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے مجاز ہوں گے جن کے پاسپورٹ پر اقامہ کا اسٹیکر چسپاں نہیں ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔